السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا درس ہے تشبیہ التمثیل کے حوالے سے۔ تشبیہ التمثیل کسے کہتے ہیں انشاءاللہ تعالی آج ہم یہ سیکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ تشبیہات جو ہے وہ بنائیں گے، تشبیہ التمثیل یعنی تمثیل تشبیہات بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس نوع کے اس قسم کی تشبیہات ہم انشاءاللہ تعالی بنائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے تشبیہ التمثیل کا قاعدہ۔ کسے کہتے ہیں تشبیہ التمثیل؟ تو مصنف کہتا ہے کہ تشبیہ کو تمثیل اس وقت کہتے ہیں جب اس میں وجہ الشبہ جو ہے وہ مفرد نہ ہو بلکہ ایک صورت ہو، ایک تصویر ہو، ٹھیک ہے، اور وہ متعدد ہو، منتزع ہو من متعدد، یعنی بہت ساری چیزیں ہوں، ایک چیز نہ ہو بلکہ بہت ساری چیزیں ہوں۔ اور اس لیے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ مصنف نے یہاں پر جو ابیات دو پہلے ذکر کیے ہیں یہ تشبیہ مفرد کے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں تشبیہ مفرد کے ہیں کیونکہ اس میں وجہ الشبہ جو ہے وہ مفرد ہے، وجہ الشبہ اس میں مفرد ہے دونوں میں۔ اور جو بعد میں تشبیہ تمثیل کے لیے جو ذکر کیے ہیں اس میں وجہ الشبہ جو ہے وہ مفرد نہیں بلکہ مرکب ہے، مطلب بہت ساری چیزیں ہیں، ایک چیز نہیں ہے، اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اور دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تصویر جو ہے اس کی تشبیہ بیان کی گئی ہے دوسری تصویر کے ساتھ۔ لیکن جو تشبیہ مفرد ہوتا ہے جو پہلے ذکر ہوا ہے اس میں تصویر کی نہیں بلکہ تصویر کے درمیان میں ایک چیز ہوتا ہے، ایک وجہ الشبہ جس کی تشبیہ دوسری وجہ الشبہ کے ساتھ ہے۔ مثلا اگر ہم اسد کی بات کریں تو ایک اسد ہے اور ایک انسان ہے، تو اس اسد کی انسان کے ساتھ اس پوری تصویر کی اس کے ساتھ تشبیہ نہیں بلکہ اسد میں ایک صفت ہے جو شجاعت ہے، اس شجاعت کی تشبیہ جو ہے وہ انسان میں ایک صفت ہے، شجاعت اس کے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز ہے جس کی تشبیہ دوسری چیز کے ساتھ ہے، اور یہاں پر پوری تصویر کی پوری تخیل یا پوری تصویر کے ساتھ تشبیہ ہے۔ تو ہم اس کو اور بھی انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے۔ چلیں جو ہم نے بنائے ہیں، جو ہم نے لکھے ہیں اس کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا تشبیہ التمثیل کسے کہتے ہیں؟ جب اس میں وجہ الشبہ جو ہے وہ متعدد چیزوں سے اخذ کی ہوئی صورت ہو۔ ہم نے ایک وجہ الشبہ کو صورت کہا، ٹھیک ہے، مفرد نہیں کہا۔ اور غیر تمثیل اسے کہتے ہیں جب وجہ الشبہ مفرد ہو۔ تو ان دونوں میں آپ کو مفرد اور تشبیہ تمثیل میں آپ کو فرق جو ہے پہلے بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر صورت ہے اور یہاں پر مفرد ہے وجہ الشبہ۔ ہم ایک مثال کے ساتھ یہ وضاحت اس کی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ہے، ایک شاعر کہتا ہے کہ كأن سماءنا لما تجلت، جب آسمان واضح ہو گیا، ظاہر ہوا، خلال نجومها عند الصباح، صبح کے ٹائم پہ اس کی مطلب نجوم آسمان میں ستاروں کے ساتھ جب وہ واضح ہو گیا۔ ریاض بنفسج، بنفشہ پھولوں کا باغ ہو، خضل ندا ہو، جس کا جو نمی کی وجہ سے گیلا ہوا ہو، نمی کی وجہ سے، ندا نمی کو کہتے ہیں، خضل گیلے کو کہتے ہیں۔ تفتح بینہ، کہ اور پھر باغ کے درمیان میں کھل چکے ہو، نور الاقاحی، اقاحی پھولوں کے جو بڈز ہوتے ہیں، بڈز، ٹھیک ہے، تو ان کو وہ پھول جو ہے وہ کھل چکے ہوں اور اس سے پھول بن چکے ہو، نور الاقاحی کے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی انہوں نے مثال پیش کی۔ یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر مثال جو ہے وہ صورت کی تشبیہ جو ہے وہ دوسری صورت کے ساتھ ہے، اور وجہ الشبہ جو ہے وہ مرکب ہے، مطلب ایک چیز نہیں ہے، یہاں پر بہت ایک پوری تصویر کی دوسری پوری تصویر کے ساتھ جو ہے تشبیہ بیان کی گئی ہے۔ تو یہاں پر آپ مثال کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آسمان ہے مثلا، تو آسمان اور پھر آسمان کے اندر ستارے اور ستاروں کی وضاحت، ستاروں کی خوبصورتی، اور کچھ بڑے کچھ چھوٹے چھوٹے ستارے۔ اسی طرح جب باغ ہوتا ہے اس کے اندر پھول، مختلف اقسام کے پھول ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ برڈز ہوتی ہیں، اور کچھ پھول کھلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کھل چکے ہوتے ہیں، تو مختلف پھول ہوتے ہیں باغ کے اندر۔
تو یہ جو ہے پوری شکل، پوری تصویر جو ہے اس تصویر کی جو آسمان والی ہے، اس تصویر کی یہ دوسری تصویر کے ساتھ تشبیہ بیان کی گئی ہے۔ تو اگر ایک ستارے کی، آسمان میں ایک ستارے کی تشبیہ یہاں پر ایک پھول کے ساتھ تشبیہ بیان کی ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ مفرد ہے، یا ایک ستارے کی چمک کی دوسرے پھول کی چمک کے ساتھ ہو تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ تشبیہ ہی مفرد ہے۔ لیکن یہاں پر تشبیہ پوری آسمان کی تشبیہ، اور آسمان میں جب ستارے اس کے اندر ہو اور پھر کچھ بڑے ہوں کچھ چھوٹے ہو اور وہ چمک رہے ہو تو ان کی تشبیہ جو ہے وہ پورے باغ کے ساتھ ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں تشبیہ تمثیل، جس میں ایک تصویر کی تشبیہ جو ہے وہ دوسری تصویر کے ساتھ ہو، ایک تصویر کی تشبیہ دوسری تصویر کے ساتھ ہو۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور کچھ اپنے سوالات جو ہے وہ بناتے ہیں۔ تو یہ پہلا مثال ہے ہمارے پاس، ایک سیلاب اور دوسرا جو ہے دوسری طرف ہمارے پاس ہے العواصف، یعنی تیز ہوائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی ہم تشبیہ بیان کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں السیل، اور اسے کہتے ہیں العواصف یا العاصفہ یا العواصف۔ ٹھیک ہے، تو العاصفہ تیز ہوا کو کہتے ہیں اور عواصف تیز ہواؤں کو کہتے ہیں، جمع۔ تو یہ ہے السیل اور یہ ہے العواصف۔ اس صورت کی، اس تصویر کی، اس شکل کی ہم جو پورا تخیل ہے اس کی ہم تشبیہ بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں مشبہ جو ہے، یعنی جس کی تشبیہ بیان ہو رہی ہے وہ صورت السیل، یہ تشبیہ ہے ایک سیلاب کی، یخرج الاشجار مع جذورها، وہ درختوں کو تنوں کے ساتھ نکال دیتا ہے زمین سے، اور من الارض زمین سے، ويحمل كل ما اتى امامه یا كل ما جاء في طريقه یا جميع ما جاء في طريقه، اس کے راستے میں جو کچھ بھی آتا ہے اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ہمارے پاس ہے مشبہ بھی، جو ہے وہ جس کے ذریعے ہم تشبیہ بیان کر رہے ہیں وہ ہے العواصف، صورت العواصفی۔ ان عواصف کی تصویر ہے، شکل ہے، ایک تخیل ہے، خیال ہے۔ یکسر الاشجار، وہ درختوں کو توڑتا ہے، اسی طرح ویقتلع بعضها، اور بعض درختوں کو جڑ سے اکھاڑتا ہے، اور وتسیر معها جميع الاشیاء الخفیفہ، اور جو کچھ بھی تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتا ہے سیلاب کی طرح۔ ٹھیک ہے، وجہ الشبہ جو ہے وہ شیء يحمل جميع ما اتى في طريقه ولا يترك الا ما كان ثقيلا، جو بھاری ہوتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے اور جو ہلکا ہوتا ہے اسے اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتا ہے، ایسی چیز جو ہے یہ وجہ الشبہ ہے۔ تو جو جیسا کہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ یہاں پر جو ہے وہ تصویر کی تشبیہ جو ہے ایک سورہ کی تشبیہ جو ہے وہ دوسری سورہ کے ساتھ ہے، تو اسے ہم کہیں گے تشبیہ التمثیل۔ ٹھیک ہے، تو ہم تشبیہ کیسے بیان کریں گے؟ اب آئیں ہم جملہ بناتے ہیں۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کأن السیل عندما يقتلع الاشجار، جب وہ اشجار کو جڑ سے اکھاڑتا ہے، ویسیل معه الاشجار یا الاحجار، یسیل یا یسیر دونوں ٹھیک ہے، ویسیل معه الاحجار، درخت پتھروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ويحمل كل ما جاء في طريقه، جو کچھ بھی اس کے راستے میں آتا ہے وہ فی طریقہ، جو کچھ بھی اس کے راستے میں آتا ہے اسے اٹھاتا ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہے؟ مثل العواصف، اس کی مثال ہواؤں کی طرح ہے، مثل العواصف، ہواؤں کی طرح ہے، حین تشتد، جب یہ تیز ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کرتی ہیں؟ فتخرج الاشجار یا فتقتلع الاشجار، تو فتقتلع الاشجار، تو یہ درختوں کو اکھاڑتی ہے ہوائیں، اور کیا کرتی ہے؟ اسی طرح وتکسر بعضها، بعض کو توڑتی ہے، بعضها، اور بعض کو توڑتی ہے، وتحمل الاشیاء الخفیفہ، خفیف چیزوں کو
وتحمل الاشیاء الخفیفہ، یعنی جو ہلکی چیزیں ہیں ان کو اٹھاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی یہ دیگر جو مثالیں ہیں یہ بھی اسی طرح ہیں۔ مثلا ہم مشبہ کو صورت رجل یسرع المعروف الی الناس، ایک آدمی ہے جو لوگوں کو کیا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اور اس کی اس پوری تصویر کی ہم سورہ کی ہم تشبیہ بیان کریں گے۔ صورت رجل یزرع الحبوب فتنبت حبوبا کثیرہ، ایک آدمی ہے، دوسری طرف ایک آدمی ہے جو کہ دانے زمین میں بوتا ہے اور پھر بہت ساری اور دانے جو ہے وہ اگاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وجہ الشبہ جو ہے شیء یکثر بعد بذلہ، کوئی بھی چیز جب آپ اسے خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہم اس کی تشبیہ بیان کریں گے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں مثلا کہ صانع المعروف مثل رجل یزرع الحبوب ثم يتركها فتنبت حبوبا كثيرة، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے جملہ بنایا، صانع المعروف مثل رجل یزرع الحبوب، ایک اچھائی کرنے والا، مثل رجل ایسے آدمی کی طرح ہے، یزرع الحبوب جو کہ دانے بوتا ہے، تو فتنبت حبوبا کثیرہ، اور پھر بہت ساری اور جو دانے ہیں وہ اگاتی ہے یہاں پر، تو یہ جو ہے زیادہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے ہمارے پاس، صورت صاروخ، ایک میزائل کی تصویر شکل ہے ہمارے پاس، ایک تصویر ہے مثلا یضیء ما کان خلفہ، وہ اس کے پیچھے جو کچھ بھی، جب ہم اسے فائر کرتے ہیں تو فائر کرنے کے بعد وہ پیچھے جو ہے روشنی چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے، ایک لکیر بنا رہا ہوتا ہے روشنی کی۔ تو اسی طرح جو مثال ہے وہ ہے صورت کوكب، ایک آسمان میں ایک ستارے کی شکل، تنیر السماء حين يهوي في السماء، جب وہ آسمان میں گرتا ہے تو وہ بھی اس طرح کا ایک شکل جو ہے وہ ایک ہوا، ایک لائٹنگ ایفیکٹ چھوڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم وجہ الشبہ جو ہے شیء سریع تترک اثرا خلفہ، کوئی بھی سریع چیز، تیز چیز جو اپنے پیچھے ایک اثر چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو عربی میں کہہ سکتے ہیں مثلا کہ كأن الصاروخ عندما يطلقه الجندي، يطلقه جب اسے چھوڑتا ہے، الجندی فوجی، تو پھر کیا ہوتا ہے، مثل ضیاء مصاب، نہیں ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے کہ وهو یترک اثرا، مثلا وہ ایک اثر بھی تو چھوڑ رہا ہے نا، وهو یترک اثرا خلفہ، اپنے پیچھے ایک اثر چھوڑ رہا ہے، کأنہ مثل پھر ہم کیا کہیں گے، مثل کوكب، وہی یہی جملہ بناتے ہیں، مثل کوكب تنیر السماء حين يهوي، جب وہ گرتا ہے تو آسمان کو کیا کرتا ہے، ويترك اثرا خلفه، ويترك اثر الضوء خلفه، روشنی کا ایک اثر بھی چھوڑتا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے یہ جملہ بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ جملے بنا سکتے ہیں۔ یہ جو صورت الرجل الذي يتصدق بالناس ثم يمن عليهم، ایک آدمی ہے جو لوگوں کو صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، پھر بعد میں ان کے اوپر امتنان کرتا ہے کہ میں نے تو آپ کو اتنے پیسے دیے تھے، تو وہ پیسے آپ نے اس کے لیے تو نہیں دیے تھے، وہ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے دیے تھے نا، تو لیکن وہ پھر بھی اس کو بعد میں کہتا ہے، تو پھر ایسا آدمی جو ہے، اس کی تشبیہ ہم بیان کریں گے اس شخص کے ساتھ، یجمع المال، یا قیمتی چیزیں یا مال وہ جمع کرتا ہے، فی کیس مقلوب، ایک مقلوب یا منکوس الٹا جو کیس ہوتا ہے، جو ہمارے پاس شاپر ہوتا ہے الٹا، اس میں وہ جمع کرتا ہے، یا وہ
اس میں سوراخ ہوتا ہے مثلا، ٹھیک ہے، تو وہ جمع کرتا رہتا ہے. جب وہ گھر پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو پھٹ چکا ہوتا ہے، وہ شاپر جو ہے وہ پھٹ چکا ہوتا ہے. تو اسی طرح اس شخص کی بھی مثال ہے جو صدقہ دیتا ہے، لیکن جب وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو انہوں نے تو امتنان کیا ہوگا، تو اس کی تمام جو صدقات ہے وہ ہباء منصورہ رہ جائیں گی. تو اس شخص کی جو مثال ہے وہ آپ یہاں پر اس سے آپ جملہ بنا سکتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ آپ خود جملہ بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو ابداع ہے وہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس سے کیسے جملہ بناتے ہیں. ویسے ایک اور مثال میرے ذہن میں ابھی آ رہا ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ وَمَثَلُ یہ کیا مثال ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. تو یہ جو ہے یہ مثال، اس پہ بھی آپ تحقیق کریں کہ یہ مثال جو ہے اس میں مشبہ کیا ہے، مشبہ بہی کیا ہے، اور وجہ الشبہ کیا ہے، اور یہ تشبیہ تمثیل کیسے بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ایک کام ہو گیا اور دوسرا کام آپ کا یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم.